اس میں بات اس پر بات کرنے کی یہ ڈر ضرورت گیا نہیں بھائی، آپ میں. کب کپا رہے ہیں، بات نہیں کرنے دے رہے سورہ حجرات پہ. یہ ڈر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کا آیت عدم استقلال ایمان پر اللہ بات یاری کر. ثابت کرے گا. آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے. تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استقلال پر بات کر تو سکے. بھائی پھر ایک دفعہ پھر ان پہ کہتا ہوں، آیہ استخلاف کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آمنوا من، اگر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو ان سے وعدہ نہیں ہے. کہ عمر فاروق سے وعدہ ہے. کیا مولا نہیں ہے وہ اب عمر فاروق اس میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر یہ ہم نے آپ کی حدیث پڑھی ہے، آپ کے کتاب سے پڑھی، اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مقدسات کی توہین ہے، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے بتاؤ؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے سب کچھ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر میں نے غلط کیا ہے، شان نزول میں نے پڑھی، میں نے غلط پڑھا. استخلاف موضوع ہے. آیت تو استخلاف موضوع ہے. ایک موضوع آیت پر ٹک کر بات کرو. آیت استخلاف میں وعدہ کس سے ہے؟ استخلاف موضوع ہے. اب آئیے آیت استخلاف مولا علی نے کہا ہے کہ آیت استخلاف میں جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ ہے ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق بھی ہے. آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے. آپ کے پاس جواب نہیں. آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے، بھاگنا چاہتے ہیں. تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استخلاف پر بات کر سکے. اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استخلاف کا جواب نہیں دے سکتے. رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چون کر دوں گا آیت استخلاف پر. تو ٹک کر بات تو کر. کبھی ایمان تو ثابت کرنا. کبھی ادھر کی ہانکے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا. خدا کی قسم آیت استخلاف پر تو بات کر تو تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا. آیت استخلاف پر تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں. ابھی بھی تم کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو، کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو. آیت استخلاف پر میں نے تمہارے مذہب کی معتبر ترین دلائل سے جو دیے ہیں ان کا جواب دے اگر جرت ہے تمہارے مذہب میں. او بھائی آئے استخلاف میں یہی تو ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جن کا ایمان ہے، جن کا عمل صالح ہے، جو شر الدواب ہیں، جو شر الدواب ہیں، وہ کیسے مومنین میں سے؟ اگر خلفائے ثلاثہ روئے زمین پر مومن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم روئے زمین پر آج تک کوئی بھی مسلمان نہیں آیا. وہ قرآن سے جھگڑا کرو نا. ایسے مذہب پر پیشاب کرتے ہیں جو ابو بکر نہیں پھر آپ اپنے مذہب پر دیکھیں. میں نے جو بھی پڑھا ہے قرآن سے پڑھا ہے، سنت ان کی اپنی کتاب سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جو بھی پڑھا ہے ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. جب اللہ نے فتویٰ دے دیا، جب اللہ نے قضاوت کر دی، حکم دے دیا کہ یہ لا یعقلون میں سے ان کا حبط عمل ہے. حبط عمل اسی سورہ حجرات میں ان کا سب اعمال جو حبط عمل کس کو بولتے ہیں؟ ان کے سب اعمال باطل ہو چکے ہیں. ایمان باطل، عمل صالح باطل. ان کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے نا. سورہ آیہ استخلاف میں کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ ہے. جن کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، مثلا چائنا کے کافر ہیں، ان سے وعدہ ہے؟ نہیں، ان سے وعدہ ہی نہیں ہے، وعدہ ہی نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح والوں سے. تم پہلے ایمان ہو، جب قرآن نے فتویٰ دے دیا کہ بے ایمان ہے، نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، تم اس کا جواب یہی دیتا ہو کہ میں پیشاب کرتا ہوں. آپ کا پیشاب بھائی آپ کی اپنی بے عزتی ہے، وہ جواب نہیں ہے بھائی. اگر جواب ہے تو بتاؤ، ایمان عمل صالح ثابت کرو اس کا. ابو بکر عمر کا میں نے ان کا ابطال کر دیا، ایمان عمل صالح ثابت کرو تم ان کا. اب سنو آیت استخلاف پر بات کر، ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے جو آیت استخلاف پر بات کرنے سے بھاگا تو اس کا مذہب جھوٹا ہے، جیسا کہ آپ 2-3 مرتبہ بھاگ چکے ہیں اور یہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا مذہب باطل ہے اور آیت استخلاف کا آپ کے مذہب کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے، اس لیے تو بھاگ رہے ہیں آپ. اب سنیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کا ایمان نہیں، عمل صالح نہیں ہے. سنیں آپ، اللہ نے کہیں نہیں کہا آیت استخلاف سے بھاگ مت تو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت جو تو نے پڑھی ہے وہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو
وہ جو بھی تو نے بتائیں۔ آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں ابو بکر عمر کو کہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان والے ہو، یہ نص صریح سے ثابت ہوا کہ ابو بکر اور عمر ایمان والے ہیں، لیکن آیت استخلاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں نے یہ مختصراً عرض کر دیا۔ اگر اس پر بھی تم مناظرہ کرنا چاہو تو تمہیں اور تمہارے سارے مذہب کو چیلنج ہے میرا، لیکن ابھی آیت استخلاف پر بات کر، اگر تمہارے مذہب میں جرت ہے۔ یہ نہج البلاغہ مولا کائنات نے فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ ہے؟ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں، لیکن آیت تو ایک بھی نہیں پڑھی۔ یہ کون والذی سا ارسل وعدہ تھا؟ رسولہ بالہدی لیکن میں ودین الحق ایک منٹ بات مت لیظہرہ کر، علی الدین کلہ بیچ ولو میں کرہ بات المشرکون۔ بیچ میں بات مت کر، بیچ میں بات مت کر، اپنی باری میں یہ مجلس پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے خلافت کا، مولا کائنات نے فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ نحن یہ کون سا اہل وعدہ ہے؟ البیت، یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ کون سا وعدہ ہے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ شیعہ حضرات کا معتبر ترین کتاب شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی کی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مولا کائنات نے فرمایا ہم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ یاری اس دلیل نے تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی چکنا چور کر دی ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، ادھر ادھر کی ہانک رہے ہو، اور تم نے کہا کہ نہج البلاغہ کی سند پیش کرو۔ نہج البلاغہ کی سند، اب جب پھنسو تو اپنے ائمہ معصومین سے بیزاری اختیار کرو۔ صحابہ سے تو بیزاری اختیار کرتے تھے، اب ائمہ معصومین سے بھی بیزاری اختیار کرو۔ یہ ہے تمہارا مذہب، یہ ہے تمہارا مذہب۔ نہج البلاغہ کی سند، نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند سن۔ عزیزان گرامی، یہ سید علی خامنائی کیا کہتا ہے نہج البلاغہ کے بارے میں؟ کہتا ہے یہ کتاب معتبر است و صادر شدہ از امیر المومنین، یہ کتاب معتبر ہے شیعہ مذہب میں اور مولا علی سے صادر شدہ ہے۔ درس ہے نہج البلاغہ سید علی خامنائی جلد اول صفحہ نمبر 8۔ عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرات کا مجتہد آل کاشف الغطا نے ایک کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ کے مندرجات پر۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند نہیں ہے، تو ان کو مدارک نہج البلاغہ نے جواب دیا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے یہ بِأَن یکون اعظم مصدر و اکبر مرجع، یہ سب سے بڑا مصدر ہے۔ اللہ یاری، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بِأَن یکون اعظم مصدر و اکبر مرجع، مدارک نہج البلاغہ پیج نمبر 48 لائن نمبر 2، سب سے بڑا مصدر ہے نہج البلاغہ۔ فلم یحتج الکتاب بعد ھذا الا ذکر مصدر ولا الا بیان مرجع، اس کتاب کے بعد ہمیں کسی بھی مصدر کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ اللہ یاری نام ہی کافی ہے، اس کے مندرجات کی سند کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر نہج البلاغہ تمہارے نزدیک غیر معتبر ہے تو جس طرح میں نے تمہارے علماء سے ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ معتبر ہے، اسی طرح تم بھی اپنے علماء کے معتبر کتابوں سے ثابت کرو کہ نہج البلاغہ کے مندرجات بے سند اور غیر معتبر ہیں۔
نہج البلاغہ کے مندرجات کے معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئیں. اللہ یاری جو غیر معتبر کتاب ہوتی ہے اس کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی جائیں گی. یہ تو کوئی بے وقوفی کرے گا. نہج البلاغہ اہل تشیع حضرات کے مذہب میں معتبر ترین کتاب ہے، لیکن جو شخص پھنس جائے مناظرے میں اور وہ تڑپتا رہے، اس کے پاس جواب نہ ہو، تو وہ یہی جواب دے سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا. یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا. میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ حضرات کے علماء مجتہدین کروڑوں یا 1000 سال سے لے کر اس نہج البلاغہ کو معتبر مانا جاتا رہا ہے، 1000 سال سے. اور نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے تمام مندرجات کی سند موجود تھی اس دور میں جب سید رضی نے نہج البلاغہ مرتب کیا تھا، لیکن حوادث کی وجہ سے ہمارے کافی کتب جو ہیں، ہزاروں کتب نابود ہو گئے ہیں، مفقود ہو گئے ہیں، جن میں نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند موجود تھی. اللہ یاری صاحب، اگر آپ نے نہج البلاغہ کا انکار کرنا ہے تو اپنے معتبر کتابوں سے دلائل دو کہ یہ نہج البلاغہ معتبر نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. بقول تمہارے، تم نے اپنی زبان سے قبول کیا ہے، تو مجھے تو اپنے شیعہ بھی نہیں مانتے. تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آل کاشف الغطا حیثیت تو اس کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کے مندرجات صحیح الاسناد سے ثابت ہیں، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آیت استخلاف کو حضرت عمر فاروق کی خلافت پر فٹ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ مذہب کی معتبر ترین یعنی نہج البلاغہ کی کتاب سے حضرت عمر فاروق کی خلافت قرآن کریم برہان رشید کی آیت استخلاف سے ثابت ہو گئی. اس کے علاوہ صرف یہ دلیل میں نے نہیں دی، اور جو دوسرے دلائل میں نے دیے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تم نے، اور نہ ہی تمہیں جرت ہے ان کا جواب دینے میں. منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر تمہاری ہے یا نہیں؟ منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر نہیں. جہاں پھنسو انکار کر دو، یہ ہماری نہیں ہے. تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے مل کر لکھی ہے. 10 مجتہدوں نے 15 سال کی مسلسل محنت کر کے اس میں نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی، اور آیت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے. یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے، یہ کن سے کہہ رہا ہے جناب والا؟ اور آپ نے جو حدیث پڑھی کافی کی کہ اس سے مراد ائمہ ہے، جناب والا اس کو دیکھو تو صحیح، ملا مجلسی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے مراد اگر ائمہ ہے تو کیا 12 ائمہ مراد ہیں؟ اگر 12 ائمہ مراد ہیں تو بتاؤ امام حسین کو زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ کتنے دن آپ نے حکومت کی ہے؟ آپ کی خلافت کتنا عرصہ ہوئی چلی؟ امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ ان تمام ائمہ کے ایک دن کی حکومت بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مصداق یہ ائمہ بھی ہیں؟ اور اہل تشیع حضرات اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے. جب حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے تو امام حسین کو کس خطے میں، کس ہجری میں، کب خلافت ملی ہے؟ اوکے جناب، اب میری باری. نہ امام زین العابدین کو ملی ہے، نہ امام باقر کو، نہ جعفر صادق کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ ممتقی کو، نہ علی نقی کو، نہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی ہے. تو اس آیت کے مصداق کس طرح ہوئے وہ؟ علامہ محترم اب مجھے ٹائم دے دو. آپ نے جھوٹ بولا. اوکے تھینک یو سر. اب میری باری ہے. بہت مہربانی. آپ پہلی بات یہ کہ ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آیا
ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کا اپنا اجماع ہے، ابو بکر عمر کی جو ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا اجماع ہے. اچھا، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا. انہوں نے مجھ سے، اب میں نے ثابت کیا الحمدللہ ان کی اپنی کتاب سے، ان کی اپنی حدیث سے، کیونکہ آئے استخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جن کا ایمان ہے عمل صالح. اگر کوئی شخص اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے تو یہ آئے اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو واضح بات ہے. جب ہم ثابت کر چکے ہیں، یہ جواب بھی نہیں دے سکے سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ یہ آیے کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ آیہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ تو نہیں کہا کہ بدترین جانور جو ہے کیا ہے؟ وہ انسان ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا آیت سے تعلق ہی نہیں ہے. میں نے اب بات کرو پلیز 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 خاموش. یہ تو انہوں نے رد نہیں کیا. کیوں بھاگ رہے ہو اس آیہ کا؟ انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیوں رد کروں اس کا؟ اب مجھے بات کرنے دو پلیز. انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول بھی رد نہیں کر سکے. پر بات کریں بس. آیہ استخلاف پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان اور اہل عمل صالح میں سے نہیں ہے تو آیا اس کے لیے نہیں ہے. یہ میں 10 دفعہ کو کہہ چکا ہوں. ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، تو بھائی چپ کرو پلیز، ثابت ہو گیا. اب میری باتیں سب غلط، آپ مجھے بات کرنے دو بھی پلیز. اچھا، تو یہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان آیات کے شروع میں کیا آیا؟ لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے علماء نے اس بات کا جواب دیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین، متوفى سنہ 399، جلد نمبر 4، چاپ الفاروق الحدیثہ للطباعہ والنشر ہے. یہاں پہ اسی آیت کی شرح میں وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. یہاں سے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 3 تک اس کی شرح میں کہتے ہیں ان ناسا من المنافقین كانوا یأتون النبی فیرفعون اصواتهم فوق صوته. منافق آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کرتے تھے، ان کے حضور میں چیختے تھے. بخاری نے ثابت کیا وہ منافق کون تھے. یریدون بذلک اداءه الاستخلاف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور بے حرمتی کرتے تھے. فنسبهم الى اعطوا من الايمان في الظاهر، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یا ایھا الذین آمنوا کہا کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، ظاہر میں لسانن زبانن وہ کہتے تھے مسلمان ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ان سے کہا گیا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل، معروف بتفسیر البیضاوی. بیضاوی صاحب نے بھی یہی فرمایا، جلد نمبر 1 یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ. ان الذین آمنوا بألسنتهم، یہاں پہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ مومن واقعی نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو صرف زبانی طور پہ ایمان لائے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اگر ایمان ہے تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں فخر رازی صاحب، ان کا اپنا امام ہے، اشارہ کا امام ہے، ان کی تفسیر جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ فرماتے ہیں جب آپ تفسیری اقوال تسلیم نہیں کرتے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الاسلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام والايمان هو الاسلام ومعلوم ان غير ذلك الجائز. احدها ان المراد بالايه المنافقون يا ايها الذين امنوا بالسنتهم. تو یہاں پر کیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا منافقین سے ظاہری ایمان کی وجہ سے، لسانی ایمان کی وجہ سے ان پہ اطلاق ہوا ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے اطلاق ہوا. یہ آپ کے علماء نے بہت اس پر بات کی ہے. مثلا یہاں پر سورہ مبارکہ توبہ میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ جہاد کرو تم زمین پہ گر جاتے ہو، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اگر ایک شخص مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ تبوک کو چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، ہوا بہت گرم ہے. لازمی بات یہ منافقین کے لیے ہے، سب کو پتہ ہے یہ منافقین کے لیے. منافق کو قرآن مجید میں ظاہری ایمان کے لحاظ سے مومن کہا ہے. بھلے حالانکہ قرآن کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. یہ کون سے اگر ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان لانا ان پہ حکم ہے کہ ایمان لائے تو ایمان والے نہیں ہیں. تو ایسا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں لیکن دل میں مسلمان نہیں ہیں. کہنے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافق سے صحیح ہے.
تو لہٰذا آپ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنے سے قاصر رہیں. میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کیا ثابت کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں استدلال کر رہا ہوں سورہ مبارکہ حجرات سے. میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ حجرات میں یہ آیات میں نے ثابت کر دیا. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 ابو بکر عمر کے استخلاف کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ استخلاف کا کیا جواب ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے. جب مومن عمل صالح ہی نہیں ہے. جواب دینا ادھر ادھر کی کیوں ہانک رہے ہیں آپ؟ بھائی جب ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان ہی نہیں ہے عمل صالح ہی نہیں ہے. ابھی سن لو عزیزو وہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا عقیدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلیز چپ کرو پلیز میری باری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں استخلاف کا جواب دو. آیت استخلاف کا جواب دو. پورا قرآن پڑھیں گے کیا؟ او بھائی پھر ایک دفعہ پھر ان کو کہتا ہوں آیہ استخلاف کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آمنوا من اگر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو ان سے وعدہ نہیں ہے. کہ عمر فاروق سے وعدہ ہے کیا؟ نہیں ہے وہ آپ عمر فاروق اس میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہے. جواب دے چکے ہیں. اب پلیز ابن مسعود البورانی نے پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز. تھینک یو سر. میں میری باتیں غلط کا جواب دینا آپ. اوکے جواب مجھے میرا ٹائم ہے میں اپنے ٹائم میں جو مرضی استدلال کروں. آپ کو مداخلے کا حق نہیں ہے. نہیں ہوا گیا 6 منٹ ہو گئے 6 منٹ ہو گئے بھائی. اس میں بھی 2 منٹ آپ بولتے رہے. بات کرنے دیں. نہیں تو آیت استخلاف پر بات کریں نا. اس پر بات کرنے کی ڈر گیا بھائی. کب کپا رہے ہیں بات نہیں کرنے دے رہے. سورہ حجرات پہ یہ ڈر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کا عدم ایمان اللہ یعنی ثابت کرے گا. بھائی بات کرنے دو. یہ اصول ہے کہ جو موضوع رکھا جاتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے بس. تو اسی پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی. اصول ہے. اور بھائی 100ویں مرتبے کے لیے ابو بکر عمر کا نہ ہم نہیں مانتے. ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. نہیں ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کسی کا بھی ایمان نہیں ہے. کسی کا ایمان ثابت نہیں. اچھا اب بات نہیں کرنے دے رہے. ختم بات. مناظرہ ختم ہے بھائی. مناظرہ ختم ہے. یہ جب بات نہیں کرنے دے رہے تو میں کیا کروں؟ بات کرنے دو نا. آیت استخلاف پر بات کرنا. دیکھو اچھا سن لیں. بات کر. ابھی آپ 3 منٹ سے آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. آپ نے 13 منٹ بات کیا تو کم از کم مجھے کچھ ٹائم دے دیں بھائی. میرے بات کو درمیان آپ ٹائمر لگا دینا آگے اسکرین پر. ٹائمر ہے بھائی. ٹائمر آپ کو نظر نہیں آ رہا. چشمے لگا دیں بھائی. ٹائمر تو لگا ہوا ہے. 7 منٹ ہو گئے. 3 منٹ آپ لے لیے بیچ میں آگے. سورہ حجرات جواب دیں. نجم البلاغہ کے خطبے کا جواب دیں. یا ایھا الذین آمنوا تفسیر نمونہ کا جواب دیں آپ. پلیز نہج البلاغہ کے خطبے کا میں نے جواب دے دیا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کا سند نہیں ہے. اس کا سند آپ نے ذکر نہیں کیا. دوسری بات ہے دلالت پر میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اس آیت کا ذکر نہیں ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جو روایات ہمارے پاس ہیں میں نے کئی کتب سے کئی روایتیں دکھائی ہیں کہ آیے استخلاف اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور امام عصر علیہ السلام کے لیے. میں نے احادیث دکھا. اس کا جواب ہو چکا ہے. ابھی ہم اس بات پہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور آپ مجھے نہیں بات کرنے دے رہے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کیونکہ آپ ابو بکر اور عمر کے عدم ایمان اور عدم عمل صالح کو میں قرآن و سنت سے ثابت کر رہا ہوں. آپ اس کا رد نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ نے اعتراف کیا الحمدللہ کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. ہے ہی نہیں. یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے کہ آپ موضوع سے بھاگ جائیں. بھائی اگر ہم مذہب میں جرت ہے تو آیت استخلاف پر بات کر. وہ نہج البلاغہ کا کیا تعلق تھا؟ اسی طرح سورہ حجرات کا بھی تعلق ہے. ایک شخص اگر مومن نہیں ہے تو وعدہ اس سے نہیں ہے. من اللہ وہ الفاظ موجود ہیں. اوکے بھائی ختم کر کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں. بھاگنا چاہتے ہیں. ٹائم میرا ہے. میں جو مرضی ہے استدلال کروں. آپ کہہ دینا کہ بعد میں پر بات کرو نا. آیت استخلاف پر بات کرو. میں خاموشی سے سنتا رہا. آپ دیکھو بھائی میں پلیز مجھے ٹائم کرو. یہ جتنا میرا ٹائم رہتا ہے مجھے بات کرنے دو پلیز. 4-5 منٹ آپ نے لے لیا فضول. مجھے بات کرنے دو. آیت استخلاف پر بات کریں. بے شک آپ سکون سے. آیت استخلاف ہی پہ بات ہو رہی ہے بھائی. مجھے اگر میں نے بات نہیں کیا اس کا ربط نہیں دیا. ہاں اچھا عزیزو. تو سورہ مبارکہ حجرات کے آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے جناب پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ جب طبیعت بہتر ہو کیا کریں گے آپ؟ طبیعت بہتر ہو تو آ جائیں. طبیعت بہتر ہو تو تشریف لائیں. آپ میں ضرورت ہے آپ کے مذہب میں جو آیت استخلاف پر بات کریں. او بھائی آپ کو کیوں ڈر رہا ہے؟ بھاگ گئے آپ. 3 مرتبہ شیعہ بھاگ گئے. او بھائی اگر آپ ابو بکر عمر کا دیکھیں میں کوئی شیعہ کتاب پڑھ رہا ہوں. او بھائی قرآن جو ہے صرف شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی بھی کتاب ہے؟ آیت استخلاف پر بات کریں.
قرآن کس کی کتاب ہے؟ کیوں بھاگ صرف شیعوں رہے کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ بخاری آیت تمہاری کتاب ہے یا استدلال سے میری کیوں کتاب بھاگ ہے؟ رہے ہیں؟ میں جب بخاری آیت اور استدلال سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں جب قرآن تو بخاری ہمارا ہے نا، آپ کا کہاں ہوا؟ بخاری سے، قرآن شریف سے، مسلم سے ابو بکر عمر کا عدم ایمان، عدم عمل صالح ثابت کر رہا ہوں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مجھے روک رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہج نہیں ہے. البلاغہ میں جب مولا علی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق الحمدللہ کے کہ خلافت آپ نے کا وعدہ اعتراف ہے، کیا. تو مولا علی کے الحمدللہ بھی امام ہے آپ نے عمر اعتراف فاروق۔ کیا. اچھا ابھی میں، کیونکہ مجھے روک رہے ہیں، میں 6-7 منٹ کے لیے ان کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں. دو لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں اور خود بات کریں. تو دیکھیں عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی سائڈ پہ منتظر ہیں تاکہ ان کی باری آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، انہوں نے میرا ٹائم 13 منٹ تھا، انہوں نے 4-5 منٹ میرے لے لیے. ابھی میں 8 منٹ مزید گفتگو کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تفسیر میں نے دکھائی آپ کو کہ یہ ایمان منافقین کے لیے ہے. منافقین ظاہر میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے ان سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن کے مختلف مقامات میں یہ صادر ہے، میں نے مفسرین کے اقوال بھی دکھا دی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر اپنا آواز بلند نہ کرو کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تمہارے حبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے اعمال سب نیست ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. یعنی تم ایک آدمی 50 سال نماز پڑھتا ہے نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا تو اس کے سارے اعمال، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، جیسے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہے. اس طرح حبط اعمال اس کو. وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہ ہو نا، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ایسی چیز ہے دنیا میں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز بلند کی تو آپ کی یہ سزا ہوگی. اچھا، قرآن نے یہ فرمایا. یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے. بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک حدیث. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے. یہ حدیث مختلف مقامات میں بخاری میں مذکور بھی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، قریب تھا ابو بکر اور عمر ہلاک ہو جاتے. ابو بکر و عمر ہلاک ہو جاتے. ان دونوں نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بلند کیا ہے. جب بنی تمیم کا وفد آیا تھا تو ایک نے کہا کہ ایک آدمی کو امیر بناؤ، دوسرے نے دوسرے کو کہا تھا. پھر ابو بکر نے عمر نے میں لڑائی ہو گئی تو ان دونوں نے آواز بلند کی. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا ہے، اور ابو بکر عمر کے آواز بلند شان نزول یہی ہے. ان سے کہا کہ جو آواز بلند کر دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حبط اعمال کس چیز کی دلیل ہے عزیزو؟ حبط اعمال جماعت مخالفین کے اپنے علماء کے اقوال ہیں کہ حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، ابن تیمیہ حرانی کی کتاب ہے. یہاں پر شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جرم قتل ہے، والعمل یحبط بالکفر، عمل کفر سے حبط ہوتی ہے. وہ یہاں پہ بہت سارے اس نے آیات سے استدلال کیے. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم من يكفر بالايمان فقد حبط عمله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اور بہت سارے آیات کو لے کے آ جاتا ہے وہ. تو میرے محترم ناظرین، یہ صرف وہ نہیں ہے، دوسرے مفسر مثلا ابن تیمیہ کے علاوہ تفسیر القاسمی، محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمی کی تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ولما كان عند اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. اہل سنت کے نزدیک عمل کا حبط کرنے کا سبب کیا ہے؟ کفر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخ چلانا، بے حرمتی کرنا، یہ کفر ہے. اسی لیے اس پہ حبط عمل کا وعدہ ہوا ہے. حبط عمل کا وعدہ ہوا. تو اب یہ کفر ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں ابھی اس کو چھوڑ بھی دیں نا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ تو ہے کہ حبط عمل ہوا ہے. حبط عمل ہوا ہے. قرآن کا جب فرمان ہے تم آواز پورا آواز بلند کرو گے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہارے سب اعمال حبط ہو جائیں گے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی زندگی کے ایام ہیں. جب ان کے آخر کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کے سب اعمال حبط کر دیے. ٹھیک ہے نا، ان کے عدم ایمان کا اعلان کر دیا. کہہ دیا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جب یہ اتنے شدید الفاظ اللہ نے نازل کر دیے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ کس جماعت میں سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. جب ایک شخص کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس گروہ میں سے وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گروہ میں سے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دو بھائی. ہم اپنا بقیہ ٹائم نہیں لیتے، علامہ صاحب کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جواب دے. وہ گالی دے دے وغیرہ دے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے. بھائی بسم اللہ جواب دے دو.
ہمارے باتوں کا جواب دے دو. بسم اللہ. علامہ صاحب یہ شاید چلے گئے, یہ فریز ہیں. علامہ صاحب فریز ہو چکے ہیں, جواب نہیں تب بھاگ گئے. اب یہ قیامت تک اب اس کو نہیں چڑھیں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے پاس جماعت عمریہ کے بڑے سے بڑے عالم کو لے کے آ جائیں, جب سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے.